آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. مر جائے گی ایک
جنگ کب تک خیر و شر کی رہے گی جنگ کب تک خیر و شر کی قیامت منتظر ہے منتظر کی رہے گی جنگ کب تک خیر و شر کی قیامت منتظر ہے منتظر کی نہ پوچھو ہم سے راز طول غیبت نہ پوچھو ہم سے راز طول غیبت خدا کی بات ہے اور اس کے گھر کی نہ پوچھو ہم سے راز طول غیبت خدا کی بات ہے اور اس کے گھر کی وہ دن آتا کہ جب کعبے سے آتی وہ دن آتا کہ جب کعبے سے آتی یہ آواز اذا شام و سحر کی وہ دن آتا کہ جب کعبے سے آتی یہ آواز اذا شام و سحر کی قیامت تک رہے قائم امامت قیامت تک رہے قائم امامت تو قدرت نے تیری جانب نظر کی قیامت تک رہے قائم امامت تو قدرت نے تیری جانب نظر کی مریض بطور خاصیت سمجھ کہ مریض ہجر ہے مرنے پہ تیار مریض ہجر ہے مرنے پہ تیار ذرا تاخیر تم نے اب اگر کی مریض ہجر ہے مرنے پہ تیار ذرا تاخیر تم نے اب اگر کی جمال کبریا کعبے میں دیکھیں جمال کبریا کعبے میں دیکھیں یہی حسرت ہے اب جن و بشر کی جمال کبریا کعبے میں دیکھیں یہی حسرت ہے اب جن و بشر کی تیرا دیدار ہے رجت پہ موقوف تیرا دیدار ہے رجت پہ موقوف دعا کو اب ضرورت ہے اثر کی تیرا دیدار ہے رجت پہ موقوف تیرا دیدار ہے رجت پہ موقوف دعا کو اب ضرورت ہے اثر کی مشیت طول دیتی جا رہی ہے مشیت طول دیتی جا رہی ہے گزارش ہے ادھر سے مختصر کی مشیت طول دیتی جا رہی ہے مشیت طول دیتی جا رہی ہے گزارش ہے ادھر سے مختصر کی ملو تو وادی خضرا میں ڈھونڈے ملو تو وادی خضرا میں ڈھونڈے کہاں تک خاک چھانے در بدر کی ملو تو وادی خضرا میں ڈھونڈے کہاں تک خاک چھانے در بدر کی محمد اول و آخر محمد محمد اول و آخر محمد خصوصیت ہے یہ زہرا کے گھر کی محمد اول و آخر محمد خصوصیت ہے یہ زہرا کے گھر کی رہوں مست میں حب علی میں رہوں مست میں حب علی میں یہ ہے ساقی تمنا عمر بھر کی مست میں حب علی میں یہ ہے ساقی تمنا عمر بھر کی شعر سماعت سنائے ہو تو خاص کہ ملے گا 14واں ساغر مجھے بھی ملے گا 14واں ساغر مجھے بھی اسی امید پر اب تک بسر کی ملے گا 14واں ساغر مجھے بھی ملے گا 14واں ساغر مجھے بھی اسی امید پر اب تک بسر کی زمین خالی ہو حجت سے خدا کی زمین خالی ہو حجت سے خدا کی سراسر یہ ہے کوتاہی نظر کی زمین خالی ہو حجت سے خدا کی سراسر یہ ہے کوتاہی نظر کی سراسر یہ ہے کوتاہی نظر کی کہ زمین کو عدل سے بھر دو اب آ کر زمین کو عدل سے بھر دو اب آ کر بڑھی جاتی ہے بدعت اہل شر کی بڑھی جاتی ہے بدعت بڑھی جاتی ہے بدعت اہل شر کی خدا کے نور مسجود ملائک خدا کے نور مسجود ملائک تیری ہستی فضیلت ہے بشر کی خدا کے نور مسجود ملائک خدا کے نور مسجود ملائک تیری ہستی فضیلت ہے بشر کی آخری شعر سماعت فرمائیں بطور خاص کہ ہمیں میں جذبہ دل کی کمی ہے ہمیں میں جذبہ دل کی کمی ہے شکایت کیا کریں ہم نامور کی ہمیں میں جذبہ دل کی کمی ہے ہمیں
فاضل تینت ہے رضوی یہ فیض فاضل تینت ہے رضوی گدائی پر ہوں نازا تیرے در کی برائے سلامتی امام زمانہ سلوات ایک مسئلہ اور مسئلہ دیکھیے کہ ہزار جانب نگاہ حر ہے مگر یہ اس کو دھیان بھی ہے ہزار جانب نگاہ حر ہے مگر یہ اس کو دھیان بھی ہے یہ خیمہ شبیریہ ہے یہاں سکون بھی امان بھی ہے ہزار جانب نگاہ حر ہے مگر یہ اس کو دھیان بھی ہے یہ خیمہ شبیریہ ہے یہاں سکون بھی امان بھی ہے شیر ملائر فرمائیں کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹوں کے سبب بڑھائی گئی ہے وسعت یہ کس کے قدموں کی آہٹوں کے سبب بڑھائی گئی ہے وسعت ہمارے چھوٹے سے اس مقام ملک بھی ہے آسمان بھی ہے یہ کس کے قدموں کی آہٹوں کے سبب بڑھائی گئی ہے وسعت ہمارے چھوٹے سے اس مقام ملک بھی ہے آسمان بھی ہے اور زوال ایسا زوال بھی کیا زوال ایسا زوال بھی کیا کہ جس سے ہم آسمان چھو لیں زوال ایسا زوال بھی کیا کہ جس سے ہم آسمان چھو لیں جبین حر کا ادب سے جھکنا نصیب حر کی اڑان بھی ہے زوال بھی کیا کہ جس سے ہم آسمان چھو لیں جبین حر کا عادت سے جھکنا نصیب حر کی اڑان بھی ہے شعر دیکھیں کہ تبسم شاہ تشنگی سے ڈرے ہوئے ہیں ستم کے بانی تبسم شاہ تشنگی سے ڈرے ہوئے ہیں ستم کے بانی گلو اصغر پر تیر لگنا شکست تیر و کمان بھی ہے تیر لگنا شکست تیر و کمان بھی ہے یہ شعر خاص طور پر فرمائے کہ شکست تیر و کمان بھی ہے اور فضائے کرب و بلا میں اب بھی قریب ساحل یہ لگ رہا ہے شعر فرمائے کہ فضائے کرب و بلا میں اب بھی قریب ساحل یہ لگ رہا ہے رکھی ہے تلوار اس کی اب بھی اور اس کا کھینچا نشان بھی ہے بلا میں اب بھی قریب ساحل یہ لگ رہا ہے رکھی ہے تلوار اس کی اب بھی اور اس کا کھینچا نشان بھی ہے اور اسی کی تقریر سے تو اب تک ستمگروں میں ہے ایک تلاطم اسی کی تقریر سے تو اب تک ستمگروں میں ہے ایک تلاطم وہی جو ننھا سائق سپاہی جو یوں کہوں بے زبان بھی ہے وہی جو ننھا سائق یوں کہوں بے زبان بھی ہے شعر دیکھیے کہ حسین ابن علی کی نصرت نے اس کو یہ معجزہ دیا ہے حسین ابن علی کی نصرت نے اس کو یہ معجزہ دیا ہے حبیب کرب و بلا کے رنگ میں ضعیف بھی نوجوان بھی حسین ابن علی کی نصرت نے اس کو یہ معجزہ دیا ہے حبیب کرب و بلا کے رنگ میں ضعیف بھی نوجوان بھی ہے فرمائیے کہ حبیب کرب و بلا کے رنگ میں ضعیف بھی نوجوان بھی ہے قیام کفر و ستم میں رہ کر وہ حر تھا اتنا تو جانتا تھا قیام کفر و ستم میں رہ کر وہ حر تھا اتنا تو جانتا تھا ادھر نماز خلوص دل ہے عبادتوں کی اذان بھی ہے قیام کفر و ستم میں رہ کر وہ حر تھا اتنا تو
जानता था। उधर नमाज़े खुलूस दिल है, इबादतों की अजान भी है, और हमारे अश्के अज़ा की सूरत बदलती रहती है रफ्ता रफ्ता। हमारे अश्के अज़ा की सूरत बदलती रहती है रफ्ता रफ्ता। कहीं ये आंसू है मोम जैसा, कहीं ये आंसू चट्टान भी है। हमारे अश्के अज़ा की सूरत बदलती रहती है रफ्ता रफ्ता। कहीं ये आंसू है मोम जैसा, कहीं ये आंसू चट्टान भी है। अब बराए रश के मकान अज़हर, अब इससे बढ़कर भी चाहिए क्या? बराए रश के मकान अज़हर, अब इससे बढ़कर भी चाहिए क्या? जो शाहज़ादा है खुल्द का, वो हमारे घर मेहमान भी है। اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شیعہ علی کا یہ عقیدہ نہیں یقین ہے. ملاحظہ کیجیے گا جو 4 مصروں میں مولانا نے عطا کیا ہے. عرض کر رہا ہوں کہ عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں. عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں. ہر التماس پر محسن شباب آ جاتا. عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں. ہر التماس پر محسن شباب آ جاتا. بھئی ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا. یہ ایک ربائی مہذب صاحب عالم خاموں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے آپ حضرات خصوصاً شعراء یعنی نصیری اور نصیریت ایک ایسا پہلو ہے جو شاعری کو ایسا شاعر ہو جس نے نہ نظم کیا، مگر یہ بھی بڑی بھاری راہ ہے. اب آپ دیکھیے مہذب صاحب نے کس طریقے سے اس پہلو کو نظم کیا ہے. بزرگ تشریف فرمائے. 4 مصرے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے گا بھائی مہذب صاحب فرماتے ہیں کہ ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہ کے. کس پہلو سے یہ نظم کیا ہے کہ ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد. اس کو وہی رہنے دیجیے آواز نہیں اور کم کر دیجیے اتنی کر دیجیے. آپ ایک درود بھیج دیں موت جب مرثیہ شروع ہو تو آواز بھی کہتا ہے ایک اور ضرور بھیج دیں محمد. سنیے گا فرماتے ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہ کے بس سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہ سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہ. ارے نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دے. ہمیں دیکھیں کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بہتے. نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دے. کم کر دیئے. نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دیں.
ہمیں دیکھیں کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بہے گی. یہ آخری کیونکہ جو مرثیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ مولانا عباس کے حال کا مرثیہ ہے اور سرکار انیس علیہ اللہ مقاموں کا تصنیف کرتا ہے. لہٰذا 1 روپائی میر انیس علیہ اللہ مقاموں کی معراج کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جب رسول خدا تشریف لائے واپس تو اصحاب اکٹھا ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس کا جواب سنیے گا. 4 میں سے 1 روپائی ہے. میر انیس فرماتے ہیں کہ اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا. اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا. بھائی معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا؟ کہ اصحاب نے پوچھا جو نبی کو دیکھا معراج میں حضرت نے کسی کو دیکھا؟ بھائی کہنے لگے مسکرا کے محبوب خدا بھائی واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا. واللہ جہاں دیکھا علی کو دیکھا. اور ایک آخری روپائی مرزا دبیر کی بھی سماعت فرما لیں. آپ عرض کر رہا ہوں جناب امیر کے حوالے سے مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے. دیکھیں لفظ فقط قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. دلیل ہے دوسروں میں. مرزا دبیر فرماتے ہیں قائل جو عبادت کے فقط ہوئیں گے وہ روز حساب خود غلط ہوئیں گے. بھائی فرد عمل نیک بھی دیکھے گا نہ حق جب تک نہ علی کے دستخط ہوئیں گے. ہم تو آپ کو داد دے رہے درود بھیجتے محمد والے. اور یہ مرثیہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ میں نے عرض کیا کہ میر انیس علیہ اللہ مقاموں کا تصنیف کرتا ہے اور جابر عباس علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے. مولانا عباس خیمے سے تشریف لا رہے ہیں اور نہر پر جا رہے ہیں. بس اس حوالے سے چند بند ہے. میر انیس علیہ اللہ مقاموں کا مرثیہ ہے اس کے چند بند عرض کر رہا ہوں. بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مرتبہ مل جل کے درود بھیجتے ہیں. نکلا وہ شیر خیمے کے باہر علم لیے. نکلا وہ شیر خیمے کے باہر علم لیے. مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم. مجرے کو آئی فتح سپاہ حشم لیے. جرت میں بڑھ کے بوسائے تیغے دو دم لیے. جرت میں بڑھ کے بوسائے تیغے دو دم لیے. نصرت نے چومے ہاتھ ظفر نے قدم لیے. خورشید کا جلال نگاہوں سے گر گیا. اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا. اقبال سر کے گرد ہما بن کے پھر گیا. اب یہاں سے آمد ہے ملاحظہ فرمائیے گا. وہ دبدبا وہ سطوت شاہانہ وہ شباب وہ دبدبا وہ سطوت شاہانہ وہ شباب تھرا رہا تھا جس کی جلالت سے آفتاب. وہ روبے حق کے شیر کا زہرا ہو آب. آب سطوت سولت میں فرد دفتر جرت میں انتخاب. سنیے گا پیش مولا عباس تشریف لا رہے کہ سولت میں فرد دفتر جرت میں انتخاب. تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں. تیور میں سارے طور خدا کے ولی کے ہیں. اور شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کا. شوکت پکارتی ہے کہ بیٹے علی کے ہیں. اب دیکھیے یہ 3 بند ہیں اور خیر کیا تعریف کی جائے میر انیس صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر جو انہوں نے خوف اور لشکر کا نظم کیا 3 بند میں اور اہل تشریف فرمائے. ملاحظہ فرمائیے گا فرماتے ہیں کہ دل ہل گئے سپاہ کے
سنتے ہی یہ خبر دل ہل گئے سپاہ سنتے ہی یہ خبر کانپے مثالے بید جوانانے پرجگر مثالے بید جوانانے پرجگر ہلچل میں اس طرف کے پرے ہو گئے ادھر اور ساحل سے ہٹ کے نہر پکاری کہ الحذر ساحل سے ہٹ کے نہر پکاری کہ الحذر پیچھے ہٹی صفے یہ تلاطم آیا ہوا پیچھے ہٹی صفے یہ تلاطم آیا ہوا بھائی دریا جو باڑ پر تھا وہ الٹا روا ہوا دریا جو باڑ پر وہ الٹا روا ہوا ٹوٹے وہ مورچے جو بندھے تھے پے جدال برچھی گری زمین پر کسی کی ڈھال برچھی گری زمین پر کسی کی ڈھال اللہ رے حیبت خلف شیر ذوالجلال مصرع ہے کہ کانپی زمین کھڑے ہوئے روح الامی کے بال میں درج کر رہا ہوں مولانا فرمائیے کہ حملہ غضب ہے بازوئے شاہ حجاز کا حملہ غضب ہے بازوئے شاہ حجاز کا من لنگر نہ ٹوٹ جائے زمین کے جہاز کا لنگر نہ ٹوٹ جائے زمین کے کیا خوف تھا حضور ملاحظہ کیجئے گا کہ ڈر سے ہوا تھی ایک طرف گرد ایک طرف ڈر سے ہوا تھی ایک طرف گرد ایک طرف بھرتے تھے خیبری بھی دم سرد ایک طرف تھے روسیا شام کے سب زرد تھے روسیا شام کے سب زرد ایک طرف اور سمٹے ہوئے تھے کوفے کے نامرد میں سنیے گا کیا حیبت کا عالم تھا میر انیس فرماتے سمٹے ہوئے تھے کوفے کے نامرد ایک طرف میں سنیے گا کہ چہرے تھے زرد خوف سے حیدر کے لال کے چہرے تھے زرد خوف سے حیدر کے لال کے نامرد منہ چھپائے تھے گھونگھٹ میں ڈھال کے نامرد منہ چھپائے تھے گھونگھٹ میں ڈھال کے اور یہاں سے بند ملاحظہ کیجئے گا کہ پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس دیکھیے بہت کم بند میں نے انتخاب کیے دیکھیے نا خود میرے طاقت پڑھنے کی ملاحظہ کیجئے گا بہت کم بند ہے مگر آپ حضرات یعنی حوصلہ بڑھائیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خدمت میں کہ پہنچے جو دشت کی میں اڑاتے ہوئے فرس گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ باس گھوڑے کو ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دی کہ باس دیکھیں صفیں جمی جو چکور آسو پیشو پاس نعرہ کیا کہ نہر پہ جانا ہے ہم کو باس بھائی بیت سنیے گا بھرپور دیور مولا پاس ہمارے نعرہ کیا کہ نہر پر جانا ہے ہم کو باس بیت دیکھئے گا درائی کہ روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا بطور خاص میں سنیے گا مولا بس بھرپور دیور لاکھوں سے مخاطب ہے فرماتے ہیں روکے گا جو وہ موت کے پنجے میں آئے گا وہاں ہریاؤ صاحب کہ شیر ترائی میں جائے گا ہر
لڑائی میں جائے گا. مولا عباس ہمارے روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو. روکے ہمیں نکل کے جو طاقت کسی میں ہو. لے تیز میان سے جو شجاعت کسی میں ہو. گرمائے رخش کو جو حرارت کہ گرمائے رخش کو جو حرارت کسی میں ہو. ارے آڑے جو حرب و ضرب کی قدرت کسی میں ہو. بیت سنیے گا مولا عباس فرماتے ہیں کہ دو ہاتھ میں علی کے پسر وار پار ہیں. دو ہاتھ میں علی کے پسر وار پار ہیں. میں دریا نہیں جو رک گیا ہم جو دیکھیے جو دشمن دریا روکے ہوئے تھے اور ایک فولاد کی دیوار تھی. مولا عباس خطاب کر رہے ہیں. بل ملاحظہ کیجئے گا مولا عباس فرماتے ہیں کہ دریا نہیں جو رک گیا ہم ذوالفقار ہیں. مولا عباس فرماتے ہیں کہ تم کیا پہاڑ بیچ میں اگر ہو تو ڈال دے. تم کیا پہاڑ بیچ میں اگر ہو تو ڈال دے. میں شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں. نکال دے. مہلت نہ ایک کو دمے جنگ و جدال. دیکھ پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دے. پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دے. مولا عباس فرماتے ہیں کہ منہ دیکھتے رہے جو نگہباں ہے گھاٹ کے. منہ دیکھتے رہے جو نگہباں ہے گھاٹ کے. وہاں لے جائیں گھر پا تیز سے دریا کو کاٹ کے. لے جائیں گھر پر تیز سے دریا کو کاٹ کے. مولا عباس ہمارے سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر ہے. سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر. دادا شجاع باپ اولو لازم ہم دلیر. دادا شجاع باپ اولو لازم ہم دلیر. جب رن پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر. ارے لائے ہیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر. لائے ہیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر. ارے افریت بھاگتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں. افریت بھاگتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں. میں بیر العلم میں کود کے تلواریں ماری ہیں. درود بھیج محمد بس ملاحظہ کیجیے گا. بیر العلم میں کود کے تلواریں. ایک درود اور بھیج دیں. یہ ذکر تھا کہ فوج کی جانب سے تیر آئے. نیزے اٹھا کے شیر کے منہ پر شریر آئے. یہ بھی جھپٹ کے مثل شہ تلاگیر آئے. گیتی ہلی غضب میں جناب امیر. گیتی ہلی غضب میں جناب امیر آئے. بھائی بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ گیتی ہلی غضب میں جناب امیر آئے. بھائی گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے. گھوڑا اڑا پروں کو سواروں کے توڑ کے اور لکی صفوں پر سیف بھی کاٹھی کو چھوڑ کے.
اجل کا پیام تھا بھائی، یہ سب اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا، یہ سب اخیر تھی وہ رسالہ تمام تھا، بجلی سا ہر جگہ فرس تیز گام تھا، شجدر کی موت چاروں طرف قتل عام تھا۔ اب میں سنیے گا پیش کر رہا ہوں کہ اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر، اس غول پر کبھی تھی کبھی اس قطار پر، پڑتا تھا ایک تیغ کا سایہ ہزار پڑتا تھا ایک تیغ کا سایہ ہزار پر۔ بھئی یہ اس بند میں ایک منظر نگاری ہے جو سرکار حدیث نے کی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ توڑا یہ مورچہ وہ سب الٹی ادھر پھرے، توڑا یہ مورچہ وہ سب الٹی ادھر پھرے، تلوار خون میں آپ پسینے میں تر پھرے، کہ یوں خاک پر گرا کے لعینوں کے سر پھرے جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر، جیسے شکار کھیلے ہوئے شیر نر پھرے، تھی قہر کی نگاہ غضب کا جلال تھا، آنکھیں بھی سرخ سرخ تھی چہرہ بھی لال تھا، آنکھیں بھی سرخ سرخ چہرہ بھی لال تھا، منہ پھر گئے سپاہ کے جس سمت رخ کیا، منہ پھر گئے سپاہ جس سمت رخ کیا، یہاں سے وہاں گئے اسے مارا اسے لیا، یہاں سے وہاں گئے اسے مارا اسے لیا، باقی رہے ہزار میں 100 10 میں ایک جیا، باقی رہے ہزار میں 100 10 میں ایک جیا، اللہ نے دم لہو پر لہو تیغ نے پیا، بھائی اس پر بھی تشنگی کو نہ تسکین زری ہوئی، اس پر بھی تشنگی کو نہ تسکین زری ہوئی، گویا تھی آگ پیٹ میں اس کے بھری ہوئی، گویا تھی آگ پیٹ میں اس کے بھری ہوئی۔ بھائی ملاحظہ فرمائیے، بند عرض کر رہا ہوں کہ جس کی طرف نظر تمہیں جنگ و جدل پھری، کچھ ہٹ کے تیغ سے اسی جانب اجل پھری، رہوار یوں پھرا کے اشارے میں کل پھری۔ بھائی ملاحظہ فرمائیے گا 14 مصرع کہ تلوار بھی گھلوں کی طرف برمحل پھری، تلوار بھی گھلوں کی طرف برمحل پھری، بھائی ایسے جری سے، پھر منظر ہے 6 مصرع، ایسے جری سے کس کو مجال مساف تھی، ایسے جری سے کس کو مجال مساف تھی، یوں پھر کے صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی، یوں پھر کے صف کی صف کو جو دیکھا تو صاف تھی۔ بھائی اس بند میں بھی دیکھیے شعرا تشریف فرما ہے، بھائی لطیف و خافیہ چاروں مصروں میں ملاحظہ کیجیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ چل پھر کے کاٹتی تھی وہ تلوار ہاتھ پاؤں، چل پھر کے کاٹتی تھی وہ تلوار ہاتھ پاؤں، ڈر سے بڑھا نہ سکتے تھے خونخار، ڈر سے بڑھا نہ سکتے تھے خونخار، ہاتھ پاؤں، اچھا سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار، سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار، ہاتھ پاؤں، بھائی سر بچ گیا تو ہو گئے بیکار، ہاتھ پاؤں، چمکی گری تو 8 ہوئے 4، چمکی گری تو 8 ہوئے 4، ہاتھ پاؤں، روحیں پکاری تیغ پھر آئی نکل چلو، روحیں پکاری تیغ پھر آئی نکل چلو، بولی اجل اب اٹھ کے تو پنجوں
اب اٹھ کے دو پنجوں کے بل چلو. پھر اس بند میں رعایتیں ملاحظہ کیجیے گا کہ سر سے کمر میں تھی تو کمر سے تہ فرس. سر سے کمر میں تھی تو کمر سے تہ فرس. آفت کا منہ تھا قہر کا دم خم ستم کا کس. کشتے تڑپ رہے تھے چپور آسو پیشو پاس. مصرع ہے سنیے گا. کشتے تڑپ رہے تھے چپور آسو پیشو پاس. بھائی 2 تھے اگر تو 4 ہوئے, 5 تھے تو 10. 2 تھے اگر تو 4 ہوئے, 5 تھے تو 10. بھائی پھر بیت ہے کہ غل تھا وہی لڑے جسے سر تن پر بار ہو. وہی لڑے جسے سر تن پر بار ہو. ماں آفت بابا ہے کون اجل سے 2 4 ہو. آفت بابا ہے کون اجل سے 2 4 ہو. بھائی جب بڑھ کے سن سے صورت تیغ علی چلی. جب بڑھ کے سن سے صورت تیغ علی چلی. ثابت ہوا کہ ضربت دستے ولی چلی دل پر خفی چلی تو گلوں پر جلی. چلی دل پر خفی چلی تو گلوں پر جلی. چلی تن سے نکل کے روح پکاری چلی. چلی تن سے نکل کے روح پکاری چلی. چلی دی تیغ نے صدا کہ ارادہ کدھر کا ہے. دی تیغ نے صدا کہ ارادہ کدھر کا ہے. چلائی موت چل یہی رستہ سنت کا ہے. درود ہے محمد کہ اللہ رے جنگے شیر نیستان کربلا. اللہ رے جنگے شیر نیستان کربلا. چوٹی بھی مورچوں میں نہ تھی آدمی تو کیا پہنچے ترائی میں تو یہ آدھا کو دی صدا. کیوں اب یہ نہر کس کی ہے اے قوم اشقیا. کیوں اب یہ نہر کس کی ہے اے قوم اشقیا. ایک آنکھ میں شکست ہزاروں کو دیتے ہیں. دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں. دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں. دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے. یہ مولانا عباس کہہ رہے دنیا جو ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے. فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے. فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے. کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے. اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے. بس ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے. ہم نے گھاٹ چھین لیا مشق بھر چکے. شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے. درود بھیجو محمد علی. سنیے گا بس چند بند اور ملاحظہ فرمائیے. شیروں نے جو زبان سے کہا تھا کر چکے. فرما کے یہ سمند کو ڈالا فرات میں. مصرع ہے کہ گویا کہ خضر اتر گئے آب حیات. گویا خضر اتر گئے آب حیات میں. دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں. دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں. تسمہ پکڑ کر مشق بھری ایک بات. سنیے گا تسمہ پکڑ کے مشق بھری ایک بات میں. سیراب جب تلک کے
سیراب جب تلک کے شہر بحر و بر نہ ہو، منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ بس یہیں سے سنیے گا، منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو۔ جب مشق کی طرف کوئی آتا تھا سن سے تیر، کہتے تھے یا حفیظ کبھی گاہ یا قدیر، چلا رہا تھا شمر جفا پیشہ و شریر، جانے نہ پائے لخت دل شاہ قلعہ گیر، رخ اس جری کا خیمے کی جانب سے موڑ دو، ہاں برچھیوں سے شیر کے سینے کو توڑ دو۔ بس سنیے گا جنگل ہے، یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر کثیر، بس چور ہو گیا پسر شاہ قلعہ گیر، آ کر لگا میانے دو ابرو جو ایک تیر، آ کر لگا میانے دو ابرو جو ایک تیر، تیورا گیا علی ولی کا مہ منیر، چھوٹی جو بات پاؤں فرس کے بھی رک گئے۔ بھئی مصرع سنیے گا، چھوٹی جو باغ پاؤں فرس کے بھی رک گئے، پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پر جھک گئے، پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پر۔ دیکھیں مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے پوری، بس امام حسین کا کیا عالم تھا اپنے خیمے میں، وہ سن لیجئے، وہی مرثیہ تمام ہو جائے گا۔ جب مولا عباس کی خبر سنی ہے تو آقا کا کیا عالم ہوا، بس سنیے اور بس مجلس تمام ہے کہ پھیلا کے ہاتھ مشق سکینہ پر جھک گئے۔ اب یہاں تو خاتمہ ہے، سنو اس طرف کا حال، دیوڑی پر ننگے سر ہے رسول خدا کا لال، غم سے کمر جھکی ہوئی رخ زرد جی نڈھال، مصرع ہے کہ یہ کرب ہے کہ ہوتا ہے جو وقت انتقال، گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے۔ امام حسین کی کیا کیفیت، گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے، جب آہ کی تو سب نے یہ جانا کہ مرے، فریاد کر کے دل کبھی تھاما جگر کبھی، پکڑی تناب خیمے کی گہ اور کمر کبھی، گھبرا کے پیارے بھائی کی پوچھی خبر کبھی، روئے پسر کے دوش پر رکھ رکھ کے سر کبھی، کی آہ سامنے کبھی زہرا کی جائی کے، رو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے، رو کر کبھی لپٹ گئے۔ بھائی بن سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کیا کیفیت تھی ہمارے اور آپ کے امام کی، رو کر کبھی لپٹ گئے بیٹے سے بھائی کے، فرماتے تھے کراہ کے اکبر سے بار بار، شان دباؤ اے علی اکبر بدر نثار، شان دباؤ، امام فرماتے شان دباؤ اے علی اکبر بدر نثار، کیسا یہ درد ہے کہ جگر کو نہیں قرار، بازو کا زور لے گئے عباس نامدار، بازو کا زور لے گئے عباس نامدار، واہ حسرتاں کہ بے کسو بے یار ہو گئے، واہ حسرتاں کہ بے کسو بے یار ہو گئے، سر پیٹے کس سے ہاتھ تو بیکار ہو گئے، سر پیٹے کس سے ہاتھ تو بیکار ہو گئے، چلاتے تھے کہ جانے برادر بس اب پھر آؤ، پہنچا ہے دم لبوں کا ہمیں آ کے دیکھ جاؤ، بھیا خدا کے واسطے اب برچیاں نہ کھاؤ، عباس ہم اخیر ہے تشریف جلد لاؤ، پیاری تمہاری ننھے سے ہاتھوں کو ملتی ہے، مولا حسین کہہ رہے پیاری تمہاری ننھے سے ہاتھوں کو ملتی ہے، لو تم کو ڈھونڈنے کو سکینہ نکلتی ہے۔ آخری بند و مجلس تمام سنیے گا، لو تم کو ڈھونڈنے کو سکینہ نکلتی ہے، حضرت تو پیٹتے ہیں یہ کہہ کر بسد ملال، خیمے میں غش ہے زوجہ عباس خوش خصال، دیوڑی پا اہل بیت ہیں سب کھولے سر کے بال، دیوڑی پا اہل بیت ہیں سب کھولے سر کے بال، پردے سے منہ نکالے ہیں اطفال خردسال۔ آخری بیت سنیے کیا کیفیت تھی ان بچوں کی، عرض کر رہا ہوں کہ پردے سے منہ نکالے ہیں اطفال خردسال، لب ان کے نیلے نیلے ہیں منہ گورے گورے ہیں،
लब उनके नीले नीले हैं, मुंह गोरे गोरे हैं, आंखों में आश, हाथों में खाली कटोरे हैं। आंखों में आश, हाथों में खाली कटोरे। हुसैन